بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اڑنے والے گھوڑوں کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے کو پیگمس کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گھوڑا یونان میں ہوا کرتا تھا۔ رومی مائتھولوجی کے مطابق گھوڑوں کو وہی آدمی اڑا سکتا ہے جو نیک دل کا مالک ہو، یا گھوڑوں بہت ہی عقل مند اور بے شمار طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ قدیم یونانی لوگ اس اڑنے والے گھوڑے کو زبوت دیوتا کے سواری مانتے تھے، جو زبوت دیوتا کو آسمانی طاقتیں مہیا کیا کرتا تھا۔ تاریخ میں جیسے یونانی گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی پیگمس کی نسل سے ہی ہے۔ اس کے ماتھے پر ایک سینگ تھا۔ وہ سینگ بہت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا، جس سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ یونانیوں کا ذکر جاپان، روس، چین اور یورپی ملکوں کی تاریخوں میں ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اڑنے والا گھوڑوں کی نسل کیسے ختم ہوئی؟ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اڑنے والے گھوڑے کے پروں کو کاٹ دیا؟ کیا احادیث و قرآن میں اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر موجود ہے؟ ناظرین گرامی، قرآن و حدیث دونوں میں ہمیں اڑنے والے گھوڑوں کا وجود کا پتہ ملتا ہے، جو کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گی۔ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیا جاتا تھا۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری، نمائش میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ اس کا شجرہ بھی رکھتے تھے۔ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے، اس کے والدین کا کیا نام ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھتے تھے۔ ان کے شجرہ نسلت رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گھوڑے بڑے ہی اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے۔ ان گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کے رہنے کے لیے اعلیٰ جگہوں کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑے کا شجرہ نسل یاد رکھتا تھا، اس کو دانا شخص مانا جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھیں۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑ کر سفر پہ جائیں اور سیر کے مزے حاصل کریں۔ ایک دفعہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ جب ملکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، ملکہ کو دنیا کی سیر کرواؤ۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سب کو لے کر اڑ گئی اور ایک سمندر کے بالکل درمیان جا کر اتار دیا۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور بیوی کو اتارا گیا تھا، وہ 7 سمندر کے درمیان ایک تخت تھا۔ جب ملکہ کو 7 سمندر کے درمیان اتارا گیا، وہ تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگی۔ وہ خوبصورت سرسبزہ جزیرہ اور خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں کافی گھوڑے آپس میں شوخیاں کر رہے تھے۔ اسے گھوڑوں کی خوبصورتی دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ جب گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ گھوڑے فوراً اڑ کر غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بیویوں کو گھوڑے بہت اچھے لگے۔ وہ گھوڑے وہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں واپس آ کر سب جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو ہم کو دیکھ کر اڑ گئے ہیں، وہ اڑ کر جس جگہ بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ تو جنہوں نے کہا کہ اے حضور، زمین میں بسنے والے سب سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اس کو فوراً پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ اے حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر میں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ بھی ہے، اس کو ہر صورت
پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر میں چلے گئے جہاں وہ جن نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ جنوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا، اے ہمارے دوست جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزادی سے رہیں گے۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ حاضر ہو گیا، تو ان جنوں نے سمندری جن اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو دیکھ کر ڈر گیا اور کہا کہ حضور مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے ہر حکم کے مطابق آپ کا کہنا مانوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے وہاں عجیب نسل کے گھوڑے دیکھے جو پروں کے ذریعے اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جنوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن ان گھوڑوں کے پاس گئے۔ اس وقت سب گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنوں نے ایک ترکیب لگائی کہ ان کو کس طرح سے پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے بے حد خوبصورت نسل کے تھے جو خوبصورت اور تر و تازہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے الگ الگ گروپ بنا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جس کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کے واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے پاس سے گزرے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر میں اتنا گم ہو گئے کہ آپ کو پتہ نہ چل سکا۔ اللہ کی عبادت کا وقت گزر گیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو عبادت کا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور فرمایا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس قسم کی چیز اپنے پاس ہی نہیں رکھوں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے حبائے قسم سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ آفتاب سے غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹا دو، پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیر دو۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا، پھر وہ رجوع ہوئے، کہا، اے میرے رب مجھے معاف کر دو اور مجھے ایسی حکومت عطا فرماؤ کہ کسی کو میرے بعد شانیار نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہے، لہٰذا حدیث مبارک میں ان گھوڑوں کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک خیبر سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے اندر پروں والا گھوڑے کا کیا راز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس روایت سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پرندوں والے گھوڑے تھے۔
دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔